مقصد نہیں رہا، بلکہ زندگی کا ایک طریقہ ہوتا جا رہا ہے۔ صرف میں یوں کہوں تو کسی مثال پر میں اس خطبے کو آگے بڑھاؤں کہ اگر آپ سے کوئی پندادے کا پوچھے کہ آپ کا جو والد کا دادا تھا اس کا نام کیا ہے، تقریباً ایک لوگ کے علاوہ باقی کسی کو نہیں آئے گا۔ لازماً جب اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں اولاد دی ہے، ہم بھی کبھی کسی کے پندادہ بن جائیں گے۔ جس طرح آج ہم ان پندادہ کو بھول چکے ہیں، ہماری اولاد ہمیں اس طریقے سے بلا دے گا، تو یاد کیا رہے گا، باقی کیا رہے گا، وہ ہمارا ہوگا عمل۔ اتنا تو عمل کرتے جائیں، اگر ہماری اولاد ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی، کم از کم ہم ان کے کچھ نہ کرنے کے محتاج بنا رہے ہیں۔ آپ صرف ایک بات یاد رکھیے کہ 100 سال پہلے آپ نہ تھے، 100 سال آپ سے پہلے جو بزرگان گزر چکے ہیں، اور ہمارے معصومین کی روایتیں پڑھیں، قرآن کی آیاتوں کا مطالعہ کریں۔ اللہ نے کہا یہ دنیا عارضی ہے، جس کو تم ابدی سمجھ رہے ہو، یہ کتنی عارضی ہے، نبی ہے، موت آ رہی ہے، موت واقع آ رہی ہے، ملک الموت پوچھ رہا ہے، اور قیامت کے دن بھی پوچھا جائے گا آپ نے 100 سال زندگی گزاری ہے دنیا میں، یہ تو بتا 100 سال زندگی گزارنے کے بعد آپ نے 100 سال میں اللہ کی فرما برداری کتنی کی ہے، اللہ کی نافرمانی کتنی کی ہے، وہ بندہ قرآن کہہ رہا ہے، وہ بندہ کہے گا لبثنا یوم او بعض یوم، پروردگار میں تو اتنا عرصہ رہا ہی نہیں، 100 سال میں رہا ہی نہیں ہوں، 70 سال تو رہا ہی نہیں ہوں، 50 سال تو رہا ہی نہیں ہوں، میں تو رہا ہوں ایک دن یا دن کا بھی آدھا حصہ۔ اب 70 سال کو وہاں پر کہے گا کہ میں دن کا آدھا حصہ رہا ہوں، صرف اتنا بتائیں کہ پھر ہم کس چیز کا حساب ہے پائیں گے، پکڑ کتنی ہوگی۔ اگر معاف کرنے پہ آ جائے تو معاف کر سکتا ہے، وہ غفور رحیم ہے، بڑا غفور رحیم ہے، بڑا معاف، کم از کم معافی کے لائق تو بن جائے۔ اچھا معصومی تو میں نے کوئی بھی گناہ کر رہے ہیں، کوئی بھی گناہ کرتے وقت آپ کے اوپر ملک الموت نہیں آتا تو یاد رکھیں، اگر گناہ کرتے ہوئے تم پر ملک الموت نہیں آتا تو یاد رکھیں اللہ نے مجھے توبہ کی مہلت عطا کی ہے تاکہ تو توبہ کرے تو گناہ تو کر موسیٰ کلیم اللہ ایک دن پہاڑ سے گزر رہے تھے، ایک بندہ تھا جس نے 100 سال عبادت کی تھی، گزر رہے تھے، ایک عبد خدا تھا جو 100 سال عبادت کر رہا تھا، جب وہاں سے گزر ہوا حضرت موسیٰ کا پوچھ رہا ہے کون؟ کہا موسیٰ۔ کون موسیٰ؟ کہا موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والا، اللہ کا نبی۔ اچھا اللہ سے بات کرنے والا آپ؟ کہا مجھے 100 سال گزر چکے ہیں، قبلہ توجہ کریے گا، 100 سال گزر چکے ہیں، اسی جگہ پر میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، کوئی گناہ نہیں کر رہا۔ اب اللہ سے پوچھیں جنت میں میرا مقام کہاں ہے؟ توجہ کریے گا، کس لیے یقین مانی، بہت بہترین جملہ ہے، ہمارے لیے بڑا سبق ہے، آپ علماء کو سنتے آئے، بڑا سبق ہے، دنیا کا خطبہ اصل سبق ہوتا ہے تاکہ ہم تاکہ یہ درس پہنچ سکیں۔ 100 سال میں عبادت کر رہا ہوں، اب اللہ سے پوچھ لیں کہ 100 سال یہاں پر میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اب میرا مقام جنت میں کہاں ہے؟ اللہ سے پوچھا، حضرت موسیٰ نے پروردگار میرا بندہ سوال کرا، میرا مقام بتا دے۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ اس سے بول بتا دوں گا، کل بتا دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 100 سال جب میں یہاں بیٹھ کر عبادت کر رہا تھا، اب ایک دن گزر جائے گا، یہ واپس چلا گیا حضرت موسیٰ، وہ وہاں پر عبادت کر رہا تھا، یہ صبح کا چلا جاتا تھا پانی بھرنے کے لیے تاکہ میں پانی بھر کے آ جاؤں، یہ جیسے پہاڑی پر چڑھتا گیا، اس کے ذریعے کام کرنا چھوڑ دیا۔
چڑھتا گیا اتنا چڑھا کہ اس کو ہوش نہیں رہا کہ پانی کہاں سے بھرنا ہے. اس کو پیاس لگی بے ہوش ہو کر گرا. جو عبادت کرتا تھا بے ہوش ہو کر گرا. جیسے ہی گرا اب اس کو بس پیاس لگی تھی. ایک شخص کا گزر ہوا کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے تھوڑا سا پانی چاہیے. کہا پانی تو دوں گا لیکن اس کی اجرت چاہیے. کہا میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں لیکن میں نے 100 سال عبادت کی ہے اللہ کی, ان میں سے کچھ دے رہا ہوں. اس کو کچھ بندے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دے رہا ہوں, ایک گلاس زیادہ نہیں ہوگا, صرف ایک گلاس دے رہا ہوں. بات توجہ کو سمجھنی ہے, یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے. میں ایک گلاس دوں گا, شرط یہ ہے کہ یہ جو تو نے 100 سال اللہ کی عبادت کی ہے نا, یہ ساری کی ساری مجھے دے دے. ساری کی ساری جو وہ فخر کر رہا تھا میں نے 100 سال اللہ کی عبادت کی ہے اور اللہ نے سبق بتلانا چاہا کہ دیکھ تیری عبادت جو 100 سال کی ہے وہ کس کے عوض میں فروغ کروا رہا ہوں. ایک گلاس تو زیادہ نہیں لیکن وہ 100 سال کی عبادت دیتے. تو اس بندے نے کہا ٹھیک ہے لے لیں. اب کیونکہ اس بندے نے کیا سوچا کہ یہ میں گلاس پی لوں گا مجھے زندگی مل جائے گی, میں اور پانی بھر لوں گا پانی اور میں زیادہ عبادت کروں گا. اب اس نے ایک گلاس کے عوض میں 100 سال کی عبادت بیچ دی. یہ واپس آ گیا اور چھوڑایا پانی کر کے واپس اس جگہ آیا. اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہا جا میرے بندے کے پاس. حضرت موسیٰ آیا, سلام کیا. سلام کے بعد حضرت موسیٰ کہہ رہا ہے میں تجھے کچھ بتانے آیا ہوں, میں تجھے کچھ بتانے آیا ہوں. تو وہ بندہ جو عبادت کر رہا تھا وہ کہتا وہ موسیٰ کلیم اللہ, میں نے وہ عبادت کو بیچ دی. میں نے وہ عبادت کو بیچ دی. کہا اس لیے تمہیں بتانے آیا ہوں کہ اللہ نے کہا ہے کہ تو نے جو 100 سال عبادت کی ہے ایک جگہ بیچ کر وہ تمہاری 100 سال کی عبادت میری نعمت یعنی ایک گلاس کے عوض میں تم بیچ رہا ہے. تو یاد رکھ 100 سال جو میرا پانی میری نعمت خرچ کر رہا تھا اس کا اجر مجھے دے دے. تمہاری جو 100 سال کی عبادت جو کر رہا تھا ایک گلاس کے عوض میں تم نے بیچ دی ہے اور یہ 100 سال تم نے میرا کتنا پانی خرچ کیا ہے وہ اجرت دے دے. اب بندہ پریشان, مجھے سہولت تھا گناہ گار تھا, اب کیا کروں کیا کروں. رونے لگا. جب رونے لگا دنیا کرنے لگا حقیقی طور پر اس نے اس چیز کو مانا کہ واقعا یہ بات تو صحیح ہے, میری عبادت میں سے کام کی نہیں تھی, میں لالچ میں عبادت کر رہا تھا. جب رونے لگا نا اللہ کا حکم آیا او موسیٰ اس کو بول وہ جو تیری عبادت 100 سال کی عبادت تھی وہ میری نظر میں ٹکے کی بھی نہیں تھی. ابھی جو ایک لمحہ کے لیے دل خلوص کے ساتھ انہیں گریہ کیا ہے, اس گریہ کا جو صدق نیت کے ساتھ گریہ کیا ہے میں نے 1000 سال کے برابر گر لیا. 1000 سال کے برابر کتنا قریب ہے. اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں صدق نیت سے آئیں گے بخدا ہماری کامیابی ہے. ہماری کامیابی کب ہے جب ہم اللہ کی دربار میں صدق نیت سے آئیں گے اور اللہ کو لائق عبادت سمجھ کر عبادت کریں گے. ہم جس امام کے پیروکار ہیں, جس میں نے پہلے خود میں بتایا, جس امام کے پیروکار ہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے جنت چاہیے, بلکہ مولا کائنات نے کہا مجھے جنت سے بہتر افضل اگر میری محبت ہے تو مسجد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں میرا نفس راضی رہتا ہے, مسجد میں میرا رب راضی رہتا ہے. میں اللہ کو لائق عبادت سمجھ کر عبادت کرتا ہوں تو اللہ کو لائق عبادت کر سمجھ کر ہم جب عبادت کریں گے ہماری کامیابی ہوگی. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ہماری دعائیں رسول اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, یہ دوسرے تھوڑے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروردگار سے دعا ہے کہ یہاں پر جو بھی مومنین میرے کریم اللہ پریشان ہیں ان کی تمام تر پریشانیاں دور فرما, جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتیں دور فرما, جو بیمار ہیں یا ان کی فیملی میں اگر کوئی بیمار ہے ان کو شفا کلی کاملہ و عاجلہ عطا فرما, جو حج و زیارت کے متمنی ہیں پروردگار ان کو حج و زیارت نصیب فرما. میرے کریم اللہ کے حق محمد و آل
محمد کے صدقے میں دشمنان علیہ السلام دشمنان اہل تشیع کا اس پر نابود فرما میرے کریم اللہ فلسطین کی حمایت فرما اسرائیل اور امریکہ پر اس پر نابود فرما میرے کریم اللہ بحق محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے بارے میں معاملہ ضرور فرما ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد